بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسخ نکاح کے موضوع سے متعلق ایک سوال بڑا اہم ہے اور عموماً لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں تو وہاں پہ نکاح فسخ کیسے ہوگا، اور بنیادی طور پر یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اب غیر مسلم سے کیسے فیصلہ ہو۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دو چار باتیں نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ اس میں ایک تو یہ سمجھیں کہ جو بھی میاں بیوی کا مابین فیصلہ کرنے والا قاضی ہے، جج ہے، اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کو قرآن کریم نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ مسلمان کے خلاف فیصلہ کرے۔ اس لیے غیر مسلم ممالک میں خاص طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور جہاں پہ کوئی مسلمان قاضی دستیاب نہ ہو تو اس کے لیے جو شریعہ کونسل ہیں مختلف ممالک میں بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، اور عام طور پر اس کی پریکٹس بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان لوگ رہتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ شریعہ کونسل بنے ہوئے ہیں، تو ان کونسلز کے ذریعے سے اس سے رابطہ کیا جائے اور میاں بیوی اپنا مسئلہ وہاں لے کے جا کے ایک طرف حل کر دیں کہ اگر دونوں نے رہنا ہوگا تو رہ لیں، اور اگر کوئی آپس میں تفریق کرنی ہو تو وہاں پہ تفریق کروا لی جائے۔ دوسری اہم بات جو ہمارے ہاں پیش آتی ہے وہ یہ پیش آتی ہے کہ عام طور پر جب عدالت میں یک طرفہ طور پر خاص طور پر جو فیصلے ہو جاتے ہیں، یا وہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو شریعہ کے میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، جس میں شرعی قواعد کو پورا نہیں کیا ہوتا، اور عورت بعض اوقات عورت اور مرد دونوں دیندار ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ چونکہ فیملی مسئلہ ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اس کو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن جب ایک دفعہ عدالتی فیصلہ غلط ہو جائے تو اس غلط فیصلے کے بعد پھر اس فیصلے کی دوبارہ اپیل عام طور پہ نہیں ہوتی، اور عدالت اس کو دوبارہ اس کیس کو نہیں سنتی۔ تو اس صورتحال کا ایک تو حل عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور کیونکہ عام طور پر پھر باہمی آپس میں جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ عدالتی فیصلے کے بعد بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پروسیجر ہے اس میں عورت کی طرف سے خاص طور پر وکیل حضرات بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، اور وہ اس قسم کے ایلیگیشن اور الزامات لگا دیتے ہیں، گھٹیا قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں جو انتہائی غلط ہوتے ہیں، اور اس سے بہت غلط تاثر پڑتا ہے۔ ایک جہاں پہ کسی آدمی کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ ایک شریف آدمی ہے، اس کے اوپر آپ نے تہمت لگا دی کہ یہ غلط عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ شراب پیتا ہے، یا یہ جوا کھیلتا ہے، یا یہ نشہ کرتا ہے، اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا دیتے ہیں، تو پھر ظاہر انسان ہونے کے ناطے مرد کو بھی غصہ آتا ہے کہ بھئی میری بیوی نے اس قسم کے الزامات میرے اوپر لگا دی، حالانکہ بیوی نہیں لگائے ہوتے، بلکہ جو بھی وکیل ہوتا ہے، جو غیر سنجیدہ وکیل ہوتے ہیں، اس میں سنجیدہ لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عام طور پر جو غیر سنجیدہ وکیل ہوتے ہیں، جو کیس کو مضبوط کرنے کے لیے یا طلاق دلوانے کے لیے جو وعدے کرتے ہیں کہ بھئی ہم دلوا دیں گے، تو وہ اس قسم کا غلط کام کرتے ہیں۔ اس کو بالکل یعنی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے۔ وکیل حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ ایسا الزام نہ لگائیں کہ جس کے بعد عدالتی فیصلے کے بعد بھی ان کے لیے مسائل ہوں۔ تو اگر عدالتی فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے، شریعہ میرٹ کے پورا نہیں اترتا، عورت چاہتی کہ میری اچھی طریقے سے طلاق ہو جائے، تو اس کے لیے حل پھر یہ ہے کہ وہ دونوں خاندان آپس میں ملیں اور باہمی رضامندی کے ساتھ اس نکاح کو ختم کر دیں، کیونکہ عام طور پر جب کوئی عورت نہیں رہتی اور مرد بھی جو ہے وہ یعنی راضی تو ہوتا ہے اس کو رکھنے پر، لیکن عورت تیار نہیں ہوتی اور اتنے زیادہ گیپ آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد عورت کو لٹکائے رکھنا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بعض لوگ عدالتی فیصلے کی بنیاد پہ آگے نکاح بھی کر دیتے ہیں، اور اب شوہر ان کے خلاف فتوے بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی آپ غلط طریقے سے رہ رہے ہیں، آپ کا نکاح جب ختم ہی نہیں ہوا تو آپ نے آگے نکاح کیسے کر لیا، اور وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں عدالتی فیصلہ مل گیا۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو اس لیے ایسے حالات میں شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، تاکہ کم سے کم اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ گناہگار نہ ہو۔ تو اس بات کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب باقی جہاں پہ یک طرفہ فیصلے ہیں اور اسی طریقے سے جن کے اندر شرعی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پہ بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم شریعت کے سارے حدود کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، تاکہ ہمارے لیے اس قسم کی کوئی بھی پریشانی پیدا نہ ہو۔
جو غیر شرعیہ فیصلوں کے اندر ہمارے لیے پیش آتی ہے، کیونکہ یہ صرف اپنا معاشرتی نقصان نہیں ہے بلکہ اپنا دینی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اور جب انسان سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کے اندر خوشیوں کا آنا یا اس کی زندگی کے اندر سکون کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی حدود و قیود کو ملحوظ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جہاں پہ بھی میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہو، کوئی اس طرح کے مسائل ہوں، تو ہمیں علماء سے، مفتیان سے رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ہمارا کام یہی ہونا چاہیے، تاکہ وہاں پہ اگر ہمارا سامنے مسئلہ جاتا ہے اور وہ ہمیں کوئی اچھے طریقے سے، کوئی اچھے انداز سے ہمارا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے وقت کی بھی بچت ہوگی، عدالتوں کے چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے، ہمیں کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں خرچ کرنے ہوں گے، اور غیر شرعی فیصلوں کا بھی ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، جو آپ کے اعتماد والے مستند علماء ہیں، اپنے مسلک کے، اپنے ہم خیال، ان سے رابطہ کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔